رائنا نے آنکھیں تنگ کرتے ہوئے پوچھا، آپ کتنی دیر سے جاگ رہے ہیں؟ یہ سوال اس نے باقی سب کے جانے کے بعد پوچھا، جو آسانی سے انہیں اکیلا چھوڑنے کے لیے مختلف بہانے بنا کر نکل گئے تھے۔ ایتھن نے نظریں چراتے ہوئے جھوٹ بولا، اف میں تب جاگا جب سب اندر آئے۔ وہ کسی بھی طور یہ تسلیم نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کافی دیر سے ہوش میں آ گیا تھا۔ اس نے نہیں چاہا کہ اسے وہ بتا کر شرمندہ کرے جب اس کا پیٹ گڑبڑ کر رہا تھا۔ کیا واقعی؟ اس نے اپنے بازو باندھ لیے۔ اسے یقین نہیں آیا، لیکن وہ امید کر رہی تھی کہ یہ سچ ہو، کیونکہ وہ یہ تصور بھی نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ اس کے باتھ روم جانے سے پہلے سے جاگ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے سر ہلایا۔ ہاں واقعی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اسے گھورا۔ آخر کار اس نے سانس باہر نکالی۔ آپ نے پھر بھی بے ہوش ہونے کا ڈرامہ کیوں کیا؟ میں شرمندہ تھا۔ اس نے اپنی آواز نرم کرتے ہوئے اعتراف کیا۔ میں نے یہاں پہنچنے کا کوئی منصوبہ نہیں بنایا تھا۔ یہ کوئی بہادری والا کام نہیں ہے۔ رائنا کے ہونٹ حیرت سے کھل گئے۔ بہادری؟ رائنا نے اپنے ہاتھ نیچے کیے اور اسے گھورا۔ یہ تو حماقت تھی۔ کہ آپ کیا سوچ رہے تھے؟ شاید زیادہ نہیں سوچا تھا۔ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس نے جواباً کہا۔ اس کی مایوسی ظاہر ہو رہی تھی۔ میں نے کار کو سیدھا آپ کی طرف آتے دیکھا۔ میں بس وہاں کھڑا نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے جوش سے کہا، آپ کچھ بھی کر سکتے تھے، مگر خود کو اس طرح خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے تھا۔ آپ مجھے ہٹنے کے لیے چلا سکتے تھے۔ آپ نے کار کو دیکھا اور ہٹی ہی نہیں۔ رائنا، اس نے جواباً کہا۔ اس کی آواز مضبوط تھی، لیکن غصے میں نہیں۔ اس لمحے میں صرف آپ کو بچانے کے بارے میں سوچ سکا تھا۔ بس یہی؟ اور کچھ اہم نہیں تھا؟ اس نے تیوری چڑھا کر کہا۔ آپ مر سکتے تھے۔ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، یہ آپ کو مرتے ہوئے دیکھنے سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا، اور اپنی ٹوٹی ہوئی بازو کو آرام دیتے ہوئے سسکنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے الفاظ پر اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا، لیکن اس نے اسے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ آپ کسی ایسے شخص کو مرتے ہوئے دیکھنے کی بجائے مرنا پسند کریں گے جس سے آپ نفرت کرتے ہیں؟ میں آپ سے نفرت نہیں کرتا رائنا، اس نے نرمی سے کہا، جس سے اس کے پیٹ میں تتلیوں نے پر پھیلا لیے، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، اس نے سر ہلایا۔ وہ اب اس کے بارے میں اس طرح محسوس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اچھا، مجھے بچانے کے لیے شکریہ، حالانکہ آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ چونکہ آپ اب جاگ گئے ہیں تو میں جاتی ہوں، اس نے کہا، اور ایتھن نے تیوری چڑھا دی، رکو، مت جاؤ۔ رائنا نے بھویں سکیڑی۔ کیوں؟ اس نے کہا، ہمیں بات کرنی چاہیے، اور اس نے سر ہلا دیا۔ کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا، اور اگر آپ جاگ گئے ہیں اور اچھا محسوس کر رہے ہیں تو آپ کو میری ضرورت نہیں ہے۔ میں گھر جا کر تازہ دم ہوں گی اور کچھ آرام کروں گی۔ اس نے اپنے ارد اپنے درد کے باوجود تھوڑا اور سیدھا بیٹھتے ہوئے بحث کی، کہنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اگر آپ تب جاگے جب یہ میل اور دوسرے آئے تو مجھے یقین ہے کہ آپ نے سب کچھ سن لیا ہوگا جو میں نے میلون سے کہا تھا، اس نے کہا، اور اس نے سر ہلایا۔ ہاں، میں نے سنا۔ بہت اچھا، اور بس یہی ہے۔ اور اب میں اصرار کرتی ہوں کہ کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ اس نے بات کاٹی۔ مجھے ہر چیز کے لیے افسوس ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے چیزوں کو تھوڑا زیادہ بڑھا دیا تھا۔ اس نے سر ہلایا۔ معافی کے لیے بہت دیر ہو چکی ہے ایتھن۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ خواتین جن سے آپ ملاقاتیں کرتے رہے ان میں سے کوئی ایسی ہوتی جیسا آپ چاہتے تھے تو کیا آپ اب بھی یہی کہتے؟ مجھے ایسا نہیں لگتا، ایتھن نے تیوری چڑھا کر کہا۔ یہ انصاف نہیں ہے۔ شاید نہیں، لیکن ہم دونوں جانتے ہیں کہ یہ سچ ہے۔ اس کی آواز لڑکھڑا گئی، اس کے جذبات کو ظاہر کر رہی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مجھے ان میں سے کسی کے بھی کہے ہوئے الفاظ بھی یاد نہیں
کیونکہ میں ان کے ساتھ پورے وقت آپ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ رائنا نے سر ہلایا۔ آپ نے مجھے آگے بڑھنے کے لیے کہا تھا اور میں بڑھ رہی ہوں، تو بس ٹھیک ہونے پر توجہ دیں۔ میں سب ختم کر چکی ہوں، اس نے کہا جب وہ اپنا فون لینے کے لیے بستر کے قریب آئی، لیکن ایتھن نے اپنا بازو بڑھایا، اس کی انگلیوں کو چھوا۔ رائنا، رکو۔ وہ اس کے ہاتھ کو روک کر گھبراہٹ میں پھیلی ہوئی آنکھوں سے بولی، کیا آپ پاگل ہیں؟ کیا آپ خود کو مزید زخمی کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے احتیاط سے اس کا ہاتھ بستر پر واپس دھکیلا اور اسے گھورا۔ میں پہلے ہی زخمی ہوں، اس نے خشکی سے کہا۔ تھوڑا سا مزید درد اور سہی، اس نے ناراضگی سے کہا۔ احمقانہ باتیں نہ کریں، اور آہستہ سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ اس نے اصرار کیا، میں بس چاہتا ہوں کہ ہم بات کریں۔ وہ غصے سے بولی، میں آپ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی، اور پیچھے ہٹ گئی۔ ایتھن نے اسے گھورا، اس کے تاثرات مضبوط تھے۔ اچھا، میں بات کرنا چاہتا ہوں، اس نے ضد سے کہا، اور کم از کم آپ یہ کر سکتی ہیں کہ جب تک میں ٹھیک نہ ہو جاؤں یہیں رکیں اور میری مدد کریں۔ میں آپ کی وجہ سے اس بستر پر ہوں، یاد ہے؟ رائنا کا جبڑا حیرت سے کھل گیا۔ کیا کہا آپ نے؟ میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کی وجہ سے زخمی ہوا۔ ایتھن نے اپنی آواز مضبوط رکھتے ہوئے زور دیا۔ اس نے غصے سے یاد دلایا، میں نے آپ سے مدد کے لیے نہیں کہا تھا۔ اس سے یہ حقیقت نہیں بدلتی کہ میں آپ کی وجہ سے یہاں ہوں۔ میں میلون اور سارا کو تنگ نہیں کر سکتا۔ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے تو صرف آپ ہی رہتی ہیں۔ جب تک میری بازو ٹھیک نہیں ہو جاتی، آپ میرے ساتھ پھنس گئی ہیں۔ اس نے صاف کہا، میں آپ کی مدد کے لیے ایک نرس لگا دوں گی۔ مجھے نرس نہیں چاہیے، مجھے آپ ہی چاہیے، اس نے ضد سے کہا۔ آپ میرے گھر آ سکتی ہیں یا مجھے اپنے گھر لے جا سکتی ہیں، جو بھی آسان ہو، اور اس نے تیوری چڑھا لی۔ وہ بڑبڑائی، آپ پر یقین نہیں، اس نے مٹھیاں بھینچ لی، آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو تو کام پر واپس جانا تھا، تو آپ کل رات وہاں کیوں تھے؟ اس نے اسے یاد دلایا، کل رات ہماری پہلی ملاقات ہونی تھی۔ پیٹ میں تتلیوں کے اڑنے کے باوجود اس نے اسے ایک ایسی نظر ڈالی جو لوہے کو بھی پگھلا سکتی تھی۔ میرے پاس اس سب کے لیے وقت نہیں ہے، اور میں آپ جیسے ناقابل برداشت شخص کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے نہیں رہوں گی۔ ایتھن نے سر ہلایا۔ میں اس کا حقدار ہوں۔ ہاں، آپ ہیں، اور بس آپ کو یہ بتانے کے لیے مجھے معلوم ہے کہ وہ کھانا آپ کا تھا، سارا کے لیے نہیں، اس نے کہا، اور ایتھن نے سسکا۔ ہم دوبارہ سے اپنی زندگی کیوں نہیں شروع کرتے؟ آپ نے ہی خراب کیا ہے۔ میں نے خراب کیا؟ آئیے ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں اور نئے سرے سے شروع کرتے ہیں، اس نے اپنی آنکھیں نرم کرتے ہوئے تجویز کیا۔ رائنا نے آہستہ سے سانس باہر نکالی، اس کا ارادہ تھوڑا سا کمزور پڑ گیا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہنے لگی، میں گھر جا کر تازہ دم ہوں گی اور آرام کروں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ جا سکے، ایتھن نے آواز دی، کیا آپ کم از کم مجھے پہلے کھانا کھلا سکتی ہیں؟ اس نے ایک قابل رحم تاثر کے ساتھ پوچھا۔ وہ مڑی اور گھورا، جب میں نہیں تھی تو آپ ٹھیک کھا رہے تھے۔ یہ دیکھنے میں جتنا آسان لگتا ہے اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے، اس نے اعتراف کیا۔ اسے ایک قابل رحم نظر دی۔ میں بس نہیں چاہتا تھا کہ میلون مجھے کھلائے، میرے جسم میں درد ہو رہا ہے۔ رائنا نے اسے گھورا، اس کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ آپ کبھی نہیں سدھر سکتے۔ ایتھن مسکرانے لگا، مجھے پتا ہے۔ رائنا ہچکچائی، اس کی چڑچڑاہٹ اس کی ذمہ داری کے احساس سے ٹکرا رہی تھی۔ اس نے خود کو یاد دلایا کہ اس نے اسے بچانے کے لیے زخمی کیا تھا۔ آخر کار اس نے آہ بھری اور بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہے، مجھے معلوم تھا کہ میں آپ پر بھروسہ کر سکتا ہوں۔ جیسے ہی اس نے کھلانا شروع کیا، اس کے پیٹ سے ایک اونچی آواز نکلی اور وہ جم گئی۔
اس کے گال سرخ ہو گئے جب ایتھن نے ایک بھویں اٹھائی۔ آپ کو پھر سے باتھ روم جانے کی ضرورت ہے نا؟ اس نے پوچھا جب اس نے کمرے کی ٹھنڈک کے باوجود اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے دیکھے۔ اس نے سختی سے جھوٹ بولا، میں ٹھیک ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو یقین ہے؟ اس نے غصے سے کہا اور گھورا۔ میں نے کہا کہ میں ٹھیک ہوں۔ وہ آہستہ سے ہنسا۔ رائنا، میں نے آپ کو پہلے یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ آپ کے پیٹ میں خرابی ہے۔ اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ کو باتھ روم جانا چاہیے۔ شرمندہ ہونے کی کوئی بات نہیں۔ اس کا چہرہ اور بھی سرخ ہو گیا۔ آپ کھانا چاہتے ہیں یا باتیں؟ تاکہ میں ختم کر کے جا سکوں، اس نے غصے سے کہا۔ ایتھن نے ہنسی روکی جب وہ اسے کھلا رہی تھی۔ اس کی حرکات جلد باز تھی۔ کمرہ کچھ دیر کے لیے خاموش رہا سوائے کٹورے سے چمچے کے ٹکرانے کی آواز کے، یہاں تک کہ دروازہ کھلا اور میلون نے اپنا سر اندر جھانکا۔ میلون نے رائنا کو ایتھن کو کھلاتے ہوئے دیکھ کر مسکراتے ہوئے چھیڑا۔ واہ بھئی واہ! میلون نے اندر آتے ہوئے کہا۔ کوئی کوئی قتل نہیں ہوا؟ ایتھن ابھی بھی زندہ ہے اور آپ یقیناً ایک فرشتہ ہیں رائنا، رائنا نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی ایسا ہی لگنے لگا ہے۔ میلون نے رائنا کو کٹورا نیچے رکھتے ہوئے دیکھ کر پوچھا، تو کیا آپ نے اسے معاف کر دیا ہے یا کیا آپ ابھی بھی آگے بڑھنے کا ارادہ بنا رہی ہیں؟ میلون، ایتھن نے اسے گھورتے ہوئے تنبیہ کی۔ میلون ہنسا، سر ہلاتے ہوئے کہا، مجھے تھوڑا ڈرامہ پسند ہے۔ رائنا نے کہا، آپ ابھی بھی یہاں ہیں، ہے نا؟ میں جا رہی ہوں۔ اور میلون نے سر ہلا دیا۔ ایتھن نے اسے جاتے ہوئے دیکھتے ہوئے اپنے ہونٹوں پر ایک چھوٹی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ واپس آ رہی ہیں نا؟ ہمارا معاہدہ مت بھولنا۔ لیکن رائنا اس سے ایک اور لفظ بھی کہے بغیر باہر نکل گئی۔ جب کوریڈور میں قدم رکھا تو اس نے اندرونی طور پر آہ بھری۔ سوچ رہی تھی کہ کیا اسے آسانی سے معاف کر دینا چاہیے اور ایک موقع دینا چاہیے یا اسے تھوڑا اور تڑپانا چاہیے۔ اوزینا کلیئر کے بستر کے پاس بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ پکڑے ہوئے اس کے بے ہوش چہرے کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ وہ کب ہوش میں آئیں گی۔ اس نے اپنے ابا کو منا لیا تھا کہ وہ گھر جائیں تاکہ تازہ دم ہو کر کپڑے بدلیں، جبکہ یمیل نے انہیں گھر اتارنے کی پیشکش کی تھی کیونکہ وہ تھانے جا رہا تھا تاکہ دیکھے کہ سینڈرا اور مائیکل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یمیل کا ارادہ تھا کہ وہ ہر طرح کی کوشش کرے گا کہ ان پر جلد از جلد مقدمہ چلے اور انہیں دوبارہ ان کی فکر نہ کرنی پڑے۔ اوزینا نے نرمی سے کہا، آپ کب جاگیں گی امی؟ مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ لینا کو بھی آپ کی ضرورت ہے۔ میں اسے اس طرح آپ کو دیکھنے کے لیے یہاں نہیں لا سکی۔ براہ کرم جلدی جاگ جائیں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کو سینڈرا کی فکر ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ بہت پریشان تھیں، اس لیے آپ اس کے کمرے میں گئیں۔ اگر یہ ازلینا ہوتی تو میں بھی ایسا ہی کرتی۔ مجھے افسوس ہے کہ سینڈرا نے آپ کو تکلیف پہنچائی۔ آپ کا دل کتنا ٹوٹا ہوگا۔ اوزینا نے اپنی امی کا ہاتھ سہلاتے ہوئے کہا۔ جب وہ وہاں بیٹھی تھی تو اس کے خیالات ان تمام واقعات کی طرف گئے۔ اس نے سوچا کہ سب کچھ کیسے بدلا اور وہ کتنی خوش تھی، حالانکہ وہ ابھی بھی کلیئر کے ہوش میں آنے کی امید کر رہی تھی۔ 6 سال پہلے جسے اس نے ایک غلطی سمجھا تھا وہ اس کی زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ ثابت ہوا۔ یمیل۔ اس کے خیالات یمیل کی طرف گئے تو وہ مسکرائی اور آہستہ سے آہ بھری۔ اس نے سوچا کہ وہ ایک ایسے آدمی کے لیے کیا کر سکتی ہے جس کے پاس پہلے ہی سب کچھ تھا۔ اس کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ اٹھ بیٹھی جب اسے یاد آیا کہ اس کی اڈاپٹیشن اور یتیم خانے میں آنے سے پہلے کہ اپنی زندگی کے بارے میں کچھ بھی یاد نہ ہونے کی بات کی تھی۔ اس نے اس سارے عرصے میں اس بارے میں نہیں سوچا تھا، لیکن اب وہ جانتی تھی کہ وہ آدمی ہے جس کے ساتھ وہ اپنی باقی کی زندگی گزارنے والی ہے، تو اسے اس کی زندگی اور اس سے متعلق ہر چیز کے بارے میں سوچنا پڑا۔ اسے یاد آیا
کہیں اس کے والدین نے اسے بتایا تھا کہ یتیم خانے والوں نے انہیں بتایا تھا کہ اس کے حقیقی والدین ایک حادثے میں انتقال کر گئے تھے۔ اسے اپنا ماضی یاد نہیں تھا۔ اس نے سوچا شاید وہ اسے کہہ سکتی تھی کہ وہ اس کی تحقیق کرے اور معلوم کرے کہ آیا اس کے کوئی رشتہ دار ہیں یا نہیں، شاید بہن بھائی، یہاں تک کہ اگر اس کے والدین نہیں بھی رہے تو اس نے نہیں سوچا کہ یہ انہیں بھولنے کی کافی وجہ ہے۔ یہ ان کی غلطی نہیں تھی کہ وہ ایک حادثے میں مر گئے اور اسے تنہا چھوڑ دیا۔ اس نے ازلینہ کے بارے میں سوچا اور یہ کتنا افسوسناک ہوگا اگر اسے کچھ ہو جائے اور ازلینہ اسے پوری طرح بھول جائے۔ جب وہ اپنے خیالات میں کھوئی ہوئی تھی تو دروازے پر دستک ہوئی اور وہ مڑی جب رائنا مسکراتے ہوئے اندر آئی۔ ازینہ نے رائنا کو دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ کیوں مسکرا رہی ہیں؟ کیا فریش ہو کر واپس آئی تھی؟ میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن پہلے وہ کیسی ہیں؟ رائنا نے پوچھا جب اس کی نظر کلیئر کی طرف گئی۔ ابھی بھی ویسی، ابھی کوئی تبدیلی نہیں آئی، ازینہ نے کہا اور رائنا نے آہ بھری۔ رائنا نے کہا وہ یہ سب ڈیزرو نہیں کرتی اور ازینہ نے سر ہلا دیا۔ جب وہ اٹھ گئی تاکہ رائنا بیٹھ جائے، آپ بیٹھ جائیں، میں کل رات بہت دیر تک بیٹھی رہی کہ اب میں صرف کھڑا رہنا چاہتی ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں دوبارہ بیٹھی تو میرے پٹھوں کا سائز کم ہو جائے گا۔ اس نے مذاق کیا اور ازینہ ہنس پڑی۔ ازینہ نے پوچھا آپ نے ایتھن کو اکیلے کیوں چھوڑ دیا؟ کیا کوئی اس کے ساتھ ہے؟ رائنا نے سر ہلایا۔ ہاں، میلون اور سائرہ ابھی بھی اس کے ساتھ ہیں۔ اسے مجھے تھوڑا مس کرنا چاہیے، اس نے کہا اور ازینہ نے ایک بھویں اٹھائی۔ یاد کریں ذرا، ہم نے اتفاق کیا تھا کہ ایتھن آپ کا کے لائق نہیں ہے اور آپ آگے بڑھ گئی ہیں اور ڈیٹنگ ایپس پر رجسٹر کرنے جا رہی تھی۔ ازینہ نے خشکی سے پوچھا اور رائنا ہنسی۔ ہاں، جیسے ڈیٹنگ ایپس پر اچھے آدمی ڈھونڈنا اتنا آسان ہے نا، اور میں نے اس سارے عرصے میں نہیں ڈھونڈا۔ میرے پاس تو پہلے ہی کئی اکاؤنٹس ہیں۔ ویسے بھی اپنے روح کے ساتھی سے دور جانا اتنا آسان نہیں ہے، اور ایتھن میرا ہے۔ اس احمق نے مجھے بچانے کے لیے چلتی ہوئی کار کے سامنے چھلانگ لگا دی۔ ایزی، ان ڈیٹنگ ایپس پر کتنے مرد ایسا کریں گے؟ اس نے پوچھا، اور اگرچہ ازینہ اتفاق کرنا چاہتی تھی لیکن وہ رک گئی، یہ دیکھنے کے لیے کہ رائنا کتنی پر امید تھی۔ ازینہ نے اپنی ہنسی کو روکتے ہوئے پوچھا، آپ بہت الجھی ہوئی اور غیر مستحکم شخص ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ ناراض ہیں اور جوہد کو قصوروار محسوس کر رہی ہیں۔ اس کے لیے وہ اس لیے تھا کہ مجھے ڈر تھا کہ وہ جاگے گا نہیں۔ اب جب وہ اٹھ گیا ہے اور بات کر سکتا ہے تو میں اس کے رومانوی پہلو پر زیادہ توجہ دے رہی ہوں۔ وہ مر سکتا تھا ایزی، اس نے مجھے بچایا اور میں اس سے شادی کروں گی، رائنا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ خدا، ازینہ نے آہ بھری، میں آپ سے پہلے ہی تنگ آ چکی ہوں۔ رائنا ہنسی، تھکے مت۔ اور فکر نہ کریں، اسے نہیں معلوم کہ میں جذباتی ہوں۔ میرا یقین کریں، میں روئی ہوں مگر ڈرامہ کر رہی ہوں۔ وہ میرے سامنے گھٹنوں کے بل جھک کر مجھ سے شادی کی بھیک مانگے گا۔ اسے بس یہ نہیں معلوم کہ میں پہلے ہی اس سے شادی کر چکی اور اس کے بچوں کی امی بننے والی ہوں، رائنا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس بار ازینہ ہنس پڑی۔ لیکن ایتھن آپ کے قابل نہیں ہے اور رائنا نے بات کاٹی، میں بھی اس کے قابل نہیں، تو ہم دونوں ناقابل حقدار روح کے ساتھی ہیں، اور ازینہ آہستہ سے ہنس پڑی۔ ازینہ نے کہا، میں نے یہ پہلے کئی بار کہا ہے لیکن میں اسے دوبارہ کہوں گی، رائنا آپ بہت پاگل ہیں، اور رائنا ہنس پڑی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے۔ ازینہ نے پوچھا، آپ ناراض نہیں ہوئیں کہ وہ بے ہوش ہونے کا ڈرامہ کر رہا تھا؟ اور رائنا نے آنکھیں گھمائیں۔ دراصل میں اسے ہوش میں دیکھ کر اتنی مطمئن تھی کہ اس کے بے ہوش ہونے کا ڈرامہ کرنے پر ناراض نہیں ہوئی۔ ویسے بھی اس کے ڈرامہ کرنے کی وجہ کچھ پیاری سی تھی۔
وہ میرا سامنا کرنے میں بہت شرمندہ تھا۔ رائنا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اذانہ نے کہا، ہاں اسے ہونا بھی چاہیے تھا۔ آپ کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنے کے بعد اسے خود پر شرم آنی چاہیے۔ رائنا نے نقلی ناراضگی سے اسے گھورا اور ڈانٹا، میرے آدمی کے بارے میں اس طرح بات مت کریں۔ اذانہ ایک لمحے کے لیے رک گئی اور پھر زور سے ہنس پڑی اور اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیا۔ فکر مند تھی کہ کہیں وہ کلیئر کو پریشان نہ کر دے۔ رائنا نے کہا، اس طرح ہنسیں گی تو آپ کی امی کو دل کا دورہ پڑ سکتا ہے۔ اذانہ ہنسی۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، آپ کتنی احمق ہیں رائنا، ایک ایسے آدمی کی وجہ سے مجھ سے لڑ رہی ہیں جو بھی آپ کا آدمی ہی نہیں ہے۔ میں ایک بہترین دوست کی طرح آپ کا دفاع کر رہی ہوں، لیکن وہ میرا آدمی ہے۔ میں صرف آپ کو یہ بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ یمیل کو نہیں بتا سکتی کہ میں ناراض نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ میں ایتھن کو اپنا دل جیتنے کے لیے کوشش کرتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس نے یہ پہلے ہی جیت لیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ مجھے جیتنے کے لیے کیا کرتا ہے۔ لہٰذا اس نے اصرار کیا کہ مجھے اس کی اس حالت میں دیکھ کر دیکھ بھال کرنی پڑے گی، اور یقیناً میں نے ایسا کرنے کا ارادہ بنا لیا ہے۔ مجھے اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس کے ساتھ شفٹ ہونا یا اسے اپنے گھر لانا، دونوں میں سے کیا زیادہ آسان ہے۔ تو میں اس کے گھر شفٹ ہونے جا رہی ہوں، رائنا نے کہا، اور اذانہ مسکرائی۔ رائنا، میں آپ کے لیے بہت خوش ہوں۔ جب تک آپ خوش ہیں میں بھی خوش ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ اسے سمجھ آ رہی ہے کہ آپ ٹھیک تھیں اور آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ رائنا نے مسکرا دیا۔ رائنا نے آنکھ مارتے ہوئے کہا، یہ مرد کبھی کبھی جذبات کو سمجھنے میں سست ہو سکتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ یمیل جیسے مرد ہیں جو جانتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور پوری طاقت سے اس کے لیے جاتے ہیں۔ اذانہ نے یمیل کا ذکر سن کر آہ بھری اور یاد کیا کہ رائنا کے اندر آنے سے پہلے وہ کیا سوچ رہی تھی۔ اذانہ نے کہا، مجھے کسی بات پر آپ کی رائے چاہیے، اور رائنا نے ایک بھویں اٹھائی۔ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا، بچے کا نام؟ اور اذانہ ہنس پڑی، نہیں وہ نہیں، میں نے یمیل کو پریگننٹ ہونے کے بارے میں بتا دیا ہے۔ میرے ابا اور اس کے والدین کو بھی علم ہے، اذانہ نے کہا، اور رائنا نے سر ہلایا۔ بہت اچھا کیا، مجھے پسند ہے جب اچھی خبریں بری خبروں کی طرح تیزی سے پھیلتی ہیں۔ تو آپ کو کس بارے میں میری رائے چاہیے؟ اس رفتار سے میرے خیال میں مجھے اپنے دانشمندانہ مشورے کے لیے آپ سے پیسے لینے چاہیے۔ رائنا نے مذاق کیا اور اذانہ ہنس پڑی۔ آپ کو یمیل کے بارے میں وہ واقعہ یاد ہے؟ وہ والا جو مائیکل اور سینڈرا نے پھیلایا تھا اور ایسا ظاہر کیا تھا جیسے آپ نے کیا ہے؟ اور اذانہ نے آنکھیں گھمائیں۔ اس نے پوچھا، کیا کوئی اور جھگڑا تھا جس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم؟ اور رائنا مسکرائی، بس یقینی بنانا چاہتی تھی۔ ہاں مجھے یاد ہے۔ کیوں؟ رائنا نے پوچھا، لیکن اذانہ ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ دراصل میں سوچ رہی ہوں کہ اسے اپنے حقیقی خاندان کو تلاش کرنے کے لیے کہوں۔ رائنا نے پوچھا، مجھے نہیں لگتا کہ اس کے گود لینے والے والدین کو یہ پسند آئے گا۔ عزی، آپ ایک نازک مقام پر ہیں، میرا مطلب ہے انہوں نے اس کی پوری گود لینے والی بات کو خفیہ رکھا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ چاہیں گے کہ وہ اپنی حقیقی خاندان سے دوبارہ رابطہ کرے؟ اور اذانہ نے آہ بھری، یمیل ایک بالغ ہے، اسے اپنے بائیولوجیکل والدین کو تلاش کرنے کے لیے ان کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ساتھ ہی انہیں ڈھونڈنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ یمیل سٹون بننا چھوڑ دے گا۔ وہ اپنی حقیقت کو جاننے کہ کون ہے جاننے کی ضرورت بھی ہے۔ وہ یمیل سٹون ہونا کچھ زیادہ پسند نہیں کرتا ہے۔ میں بس اس کے لیے کچھ اچھا کرنا چاہتی ہوں۔ ویسے بھی میں آخری چیز یہ چاہتی ہوں کہ لینا بڑی ہو کر کسی ایسے چچا زاد بھائی سے شادی کر لے جسے وہ نہیں جانتی۔ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، اذانہ نے کہا، اور رائنا نے آہ بھری۔ اچھا، آپ کی بات میں وزن ہے، لیکن اگر آپ ایسا کچھ کرنے جا رہی ہیں تو میرا مشورہ ہے کہ آپ یمیل کو اس بارے میں نہ بتائیں، اس کی امیدیں نہ بڑھائیں، بس خفیہ طور پر اس کی تحقیق کریں۔ اگر آپ کو کچھ اچھا ملتا ہے
تو اسے بتائیں، اگر نہیں تو اسے دفن کر دیں اور بھول جائیں کہ آپ نے کبھی اس کی تحقیق کی تھی۔ اس طرح ہر کوئی خوش رہے گا۔ رائنا نے مشورہ دیا اور ازینہ نے سر ہلایا۔ ازینہ نے سوچتے ہوئے کہا، میں کر سکتی ہوں۔ اس کے پاس اپنی نوکری کی بنیاد پر وسائل اور تعلقات تھے اور وہ اسے آسانی سے انجام دے سکتی تھی۔ اسے بس یمیل سے یتیم خانے کا نام لینا تھا اور وہ وہیں سے شروع کر دے گی۔ یمیل تھانے کے ملاقاتی حصے میں بیٹھا مائیکل کا انتظار کر رہا تھا۔ جاسوسوں نے اسے بتایا تھا کہ مائیکل نے درخواست کی ہے کہ جب وہ یہاں آئے تو وہ اس سے ملنے کے لیے رک جائے۔ یمیل کا مائیکل کو کوئی دیدار کرانا یا اسے معاف کرنا ضروری نہیں تھا، لیکن وہ یہاں تھا، اس سرد کمرے میں انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ مائیکل کو لائے جانے کا انتظار کر رہا تھا تو یمیل نے ایتھن کے بارے میں سوچا۔ اس کے ہونٹوں کے کونے تھوڑا سا ہلے جب اسے یاد آیا کہ انہوں نے ایتھن کو کیسے بے ہوش ہونے کا ڈرامہ کرتے ہوئے کھانا کھاتے ہوئے پکڑا تھا۔ ایتھن ایک قصوروار بچے کی طرح لگ رہا تھا جو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہو، اور اس یاد نے یمیل کا مزاج تھوڑی دیر کے لیے خوشگوار کر دیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایتھن کتنا احمق تھا۔ اس کے منہ سے ایک ہلکی سی ہنسی نکلی، لیکن وہ خوشی جتنی تیزی سے آئی تھی اتنی ہی تیزی سے غائب ہو گئی۔ قدموں کی آہٹ نے یمیل کو خیالات سے باہر نکال دیا۔ اس نے اوپر دیکھا اور اس کی خوشی پوری طرح سے غائب ہو گئی۔ مائیکل کو اندر لایا جا رہا تھا۔ وہ ایک قیدی کی سرمئی وردی میں ملبوس تھا۔ اس کی حرکات آہستہ اور ہچکچاہٹ بھری تھی اور وہ اپنے اعمال کا بوجھ ایک واضح بوجھ کی طرح اٹھائے ہوئے تھا۔ یمیل کا جبڑا سخت ہو گیا جب ان کی آنکھیں ملی۔ اس نے مائیکل کو دیکھا جب تک وہ اس کے سامنے بیٹھ نہیں گیا۔ یمیل نے سرد آواز میں آغاز کیا، مجھے بتایا گیا تھا کہ تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو، کیوں؟ نہ کوئی سلام تھا، نہ خوش اخلاقی کی کوئی کوشش۔ یمیل نے اس کا کوئی فائدہ نہیں سمجھا۔ غداری بہت گہری تھی۔ اس کی مٹھیاں میز کے نیچے بند تھیں جو نظروں سے چھپی ہوئی تھیں۔ جب اسے وہ سب کچھ یاد آیا جو مائیکل نے کیا تھا، صرف ازینہ کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے ساتھ، جھوٹ، سازشیں، اس کی زندگی کو تباہ کرنے کی خالص جسارت، وہ اب مائیکل کی پرواہ نہیں کرتا تھا اور وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس دعویٰ کے باوجود کہ اس نے یہ سب سینڈرا کی ہدایت پر کیا تھا، یمیل کا ماننا تھا کہ اسے دھوکہ دینے کے خیال کا ایک بڑا حصہ مائیکل کا تھا اور اس وجہ سے وہ مائیکل کو معاف نہیں کر سکتا تھا۔ مائیکل نے سختی سے نگلا۔ اس کا پاؤں نروس انداز میں ہلا۔ یمیل، مجھے سب کچھ کے لیے افسوس ہے۔ افسوس؟ یمیل تھوڑا سا آگے کو جھکا۔ اس کی آواز میں حقارت جھلک رہی تھی۔ افسوس اس لیے کہ تم پکڑے گئے یا اس لیے کہ پورا خاندان تم سے ناراض ہے؟ یمیل نے اسے بات پوری کرنے سے پہلے ہی روک دیا۔ نہیں، مائیکل نے سر ہلایا۔ اس کے ہاتھ میز پر بے چینی سے ہل رہے تھے۔ اس لیے نہیں کہ میں پکڑا گیا۔ مجھے خوشی ہے کہ میں پکڑا گیا۔ مجھے تو سچ میں سکون ہے کہ سب کچھ اب ختم ہو گیا۔ سینڈرا کے ساتھ چیزیں قابو سے باہر ہو رہی تھی۔ میں کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ مائیکل نے اسے یقین دلانے کے لیے جلدی سے کہا، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا؟ یمیل کی ہنسی تلخ اور تیز تھی۔ تمہارا کیا منصوبہ تھا مائک؟ کہ تم سینڈرا کو حاملہ کر دو گے، میں اس سے شادی کر لوں گا اور تمہارے بچوں کو اپنے طور پر پالوں گا، پھر انہیں بڑا ہونے دو گے تاکہ وہ سب کچھ وراثت میں حاصل کریں؟ یا تم مجھے پوری طرح سے چھٹکارا دلانے کا منصوبہ بنا رہے تھے؟ مجھے اندازہ لگانے دو، تم میرے آسانی سے راستے سے ہٹ جانے کے بعد خود اس سے شادی کر لو گے اور اپنے بچوں کے ساتھ سب کچھ حاصل کر لو گے۔ مائیکل نے نیچے دیکھا۔ اس کے ہونٹ سختی سے دبے ہوئے تھے۔ اس نے انکار نہیں کیا اور یہ خاموشی کسی بھی اعتراف سے زیادہ بری تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کیا سوچ رہا تھا، مائیکل نے شروع کیا، لیکن یمیل نے اسے پھر کاٹ دیا۔
یمیل نے دھیمی اور خطرناک آواز میں غصے سے کہا، تمہیں معلوم ہے، مجھے بے عزتی نہ کرو کہ تم ڈرامہ کر رہے ہو۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تمہیں معلوم ہے، تو براہ کرم مجھے وہ بہانہ مت دو۔ مائیکل نے کانپتے ہوئے سانس باہر نکالا۔ جس عورت سے میں محبت کرتا تھا وہ تمہیں چاہتی تھی یمیل، مجھے نہیں۔ اس نے تمہیں ہی نام سمجھا، تمہاری حیثیت، تمہارے پیسے۔ اس نے میرے اندر کچھ بگاڑ دیا۔ میں تمہیں رکاوٹ، مقابلہ سمجھنے لگا۔ میں حاسد تھا، لالچی۔ میں ایک ایسا شخص بن گیا جس پر مجھے شرم ہے۔ میں غلط تھا یمیل، میں کوئی بہانہ نہیں بناؤں گا۔ میں ایک احمق تھا، لیکن اس وقت میرا دل بھی ٹوٹا ہوا ہے۔ میرا دل رضا رضا ہے اور میں سب کی طرف سے منقطع ہو جانے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یمیل پیچھے بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ جذبات سے خالی تھا۔ اس نے مائیکل کے الفاظ کو ہوا میں لٹکنے دیا، لیکن کوئی جواب نہ دیا۔ آخر کار مائیکل نے اوپر دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ اور التجا بھری ہوئی تھی۔ براہ کرم یمیل، مجھے معاف کر دو۔ تمہیں معاف کر دوں؟ یمیل کا لہجہ پرسکون تھا، لیکن سختی واضح تھی۔ معافی تمہیں جیل جانے سے نہیں روکے گی۔ تم نے ایک جرم کیا ہے مائک، تمہیں سزا بھگتنی پڑے گی۔ مائیکل نے سر ہلایا، اس کے کندھے مزید جھک گئے۔ میں جانتا ہوں اور میں بھگتوں گا۔ مجھے اور کوئی توقع نہیں ہے، مائیکل نے کہا، اور ایک وقفہ آیا۔ اس سے پہلے کہ اس نے ہچکچاتے ہوئے مزید کہا، ایک اور وجہ بھی ہے جس کی وجہ سے میں تم سے ملنا چاہتا تھا۔ مائیکل کے چہرے کے تاثرات نے اسے رکنے پر مجبور کیا اور اس کی بھویں سکڑ گئیں۔ وہ کیا ہے؟ مائیکل اپنی سیٹ پر ایک لمحے کے لیے بے چینی سے ہلا، جیسے جو وہ کہنے والا تھا وہ کچھ ایسا تھا جو وہ خود تک ہی رکھنا چاہتا تھا۔ مائیکل نے کہا، یہ تمہارے گود لینے کے بارے میں ہے۔ اور یمیل کی آنکھیں تنگ ہو گئیں۔ اس کا غصہ پھر سے بڑھا۔ اس کے بارے میں کیا؟ اس نے پوچھا، اس بات پر ناراض تھا کہ مائیکل وہ بات اٹھا رہا تھا۔ مائیکل نے اعتراف کیا۔ اس کی آواز سروشی سے بمشکل زیادہ تھی۔ میں نے اس کی تحقیق کی تھی۔ میں تمہارے حقیقی خاندان کے بارے میں کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، کوئی ایسی چیز جسے میں استعمال کر سکوں۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ یمیل کی گھورتی ہوئی نگاہ کا سامنا نہ کر سکا۔ یمیل کی آنکھیں تھوڑی سی پھیل گئی۔ وہ صدمے میں تھا کہ مائیکل اسے نیچے لانے کے لیے کس حد تک جا رہا تھا، اور اس کی مٹھیاں سخت ہو گئی، یہاں تک کہ اس کی ہڈیاں سفید ہو گئی۔ اس نے دبے ہوئے غصے میں لرزتی ہوئی آواز میں بولا، تم کمینے! یمیل اٹھا جانے کے لیے تیار تھا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ ایک لمحہ اور یہاں رکا تو وہ مائیکل کو مار سکتا ہے۔ مائیکل نے جلدی سے کہا، مجھے کچھ ملا ہے۔ یمیل کی برداشت کی حد کو محسوس کرتے ہوئے کہا، کچھ ایسا جو میرے خیال میں تمہیں جاننا چاہیے۔ یمیل رک گیا، اپنے جانے کے جذبے اور اپنے تجسس کے درمیان پھنسا ہوا تھا۔ ایک طرف وہ اپنے حقیقی خاندان کی پرواہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اور وہ ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جاننا چاہتا تھا، کیونکہ یہ صرف درد اور غیر ضروری تکلیف لائے گا۔ دوسری طرف وہ جاننا چاہتا تھا کہ مائیکل کو کیا ملا، اور یہ کیوں اتنا اہم تھا کہ مائیکل اسے یہ بتانے کے لیے اسے اکسانے کا خطرہ مول لے گا۔ یمیل نے دھیمی اور محتاط آواز میں پوچھا، وہ کیا ہے؟ مائیکل نے ایک گہرا سانس لیا، تمہاری ایک بہن ہے۔ یہ الفاظ یمیل کے لیے پیٹ میں ایک مکے کی طرح تھے۔ وہ مائیکل کو پلکیں جھپکائے بغیر گھورتا رہا، جیسے اس کے واپس لینے کا انتظار کر رہا ہو۔ یمیل نے بالآخر کہا، اس کی آواز بامشکل سنائی دے رہی تھی جب وہ غیر ارادی طور پر اپنی سیٹ پر واپس بیٹھا۔ کیا؟ مائیکل نے دہرایا، تمہاری ایک بہن ہے۔ جب تمہارے والدین کی موت ہوئی تو وہ ایک بچی تھی۔ جس عورت نے تمہیں یتیم خانے پہنچایا وہ تمہاری بہن کو اپنے ساتھ لے گئی۔ اگر تم میرے فلیٹ پر جاؤ تو تمہیں میرے کمرے میں ایک دراز میں ایک فلیش ڈرائیو ملے گی۔ اس میں وہ سب کچھ ہے جو نجی
کسی شکار نے معلوم کیا۔ یمیل کا ذہن تیزی سے گھوم گیا۔ عدم یقین اور سوالات کا ایک بھنور۔ اسے کوئی بہن ہونا یاد نہیں تھا۔ کیا تم یہ من گھڑت بنا رہے ہو؟ کیونکہ اگر ایسا ہے تو میں تمہیں کسی بھی جج کے سامنے کھڑے ہونے کا موقع ملنے سے پہلے خود ہی مار ڈالوں گا، یمیل نے سرد آواز میں دھمکی دی۔ مائیکل نے سر ہلایا۔ میں نہیں کر رہا، مائیکل نے جلدی سے کہا۔ جب تم میرے فلیٹ پر جاؤ گے تو خود ہی دیکھ لینا، اس نے کہا، اور یمیل ایک لمحے کے لیے ساکت بیٹھا رہا۔ جو اس نے ابھی سنا تھا اس پر غور کر رہا تھا۔ اس کی ایک بہن تھی؟ یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کی ایک بہن ہو اور اسے یہ یاد نہ ہو؟ یمیل نے سوچا۔ وہ اچانک کھڑا ہو گیا۔ اس کی کرسی فرش پر زور سے گر گئی، لیکن مائیکل نے اسے جانے سے پہلے دوبارہ روک دیا۔ اذینا کو بتانا کہ مجھے افسوس ہے۔ مجھے غصہ کرنے کا کوئی حق نہیں تھا کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ یمیل نے نفرت سے سر ہلایا۔ اذینا نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا، یمیل نے اپنی آواز مضبوط رکھتے ہوئے کہا۔ اس کا ایک بچہ کسی دوسرے آدمی سے ہے۔ وہ بچہ میرا ہے۔ میں نے تمہیں اس عورت کے بارے میں بتایا تھا جو تمہاری شادی کے لیے تمہارے گھر جاتے ہوئے میری کار سے ٹکرائی تھی، یاد ہے؟ یمیل نے سرد مہری سے پوچھا اور مائیکل نے سر ہلایا۔ ہاں، تم نے کہا تھا کہ اس نے رات گزاری تھی۔ وہ عورت اذینا تھی۔ اس نے تمہیں سینڈرا کے ساتھ بستر میں دیکھا تھا اور اس لیے وہ پریشان تھی اور وہ حادثہ ہوا تھا۔ مجھے بس اس وقت نہیں معلوم تھا کہ وہ کون ہے، یمیل نے کہا، اور مائیکل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی جب اسے احساس ہوا کہ کیا ہوا تھا۔ یمیل ملک واپس آنے کے بعد اس کے گھر جا رہا تھا، لیکن ایک حادثے کا شکار ہو گیا تھا، اس لیے وہ نہیں پہنچ سکا تھا۔ انہوں نے اگلے دن ملنے پر اتفاق کیا تھا۔ اذینا نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا۔ وہ تمہاری اور سینڈرا کی طرح بالکل نہیں ہے، اور میں اس سے شادی کرنے جا رہا ہوں، یمیل نے کہا، اور بغیر کسی جواب کا انتظار کیے وہ باہر نکل گیا۔